اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین۔ فرمایا اے ایمان والو، عہد و پیما پورے کرو۔ تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں بجز ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا، یقیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے۔ عقود عقد کی جمع ہے جس کے معنی گرہ لگانے کے ہیں۔ اس کا استعمال کسی چیز میں گرہ لگانے کے لیے بھی ہوتا ہے اور پختہ عہد و پیما کرنے پر بھی۔ یہاں اس سے مراد احکام الہی ہیں جن کا اللہ نے انسانوں کو مکلف ٹھہرایا ہے، اور عہد و پیما معاملات بھی ہیں جو انسان آپس میں کرتے ہیں، دونوں کا ایفا ضروری ہے۔ بہیمہ چوپائے چار ٹانگوں والے جانور کو کہا جاتا ہے۔ اس کا مادہ بہم ایہامو ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ ان کی گفتگو اور عقل و فہم میں چوکا ابہام ہے، اس لیے ان کو بہیمہ کہا جاتا ہے۔ انعام اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ کو کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی چال میں نرمی ہوتی ہے۔ یہ بہیمۃ الانعام نر اور مادہ مل کر 8 قسمیں ہیں جن کی تفصیل سورۃ الانعام آیت نمبر 143 میں آئے گی۔ علاوہ ازیں جو جانور وحشی کہلاتے ہیں مثلاً ہرن، نیل گائے وغیرہ جن کا عموماً شکار کیا جاتا ہے، یہ بھی حلال ہیں، البتہ حالت احرام میں ان کا اور دیگر پرندوں کا شکار ممنوع ہے۔ سنت میں بیان کردہ اصول کی روح سے جو جانور ذو ناب اور جو پرندے ذو مخلب نہیں ہیں وہ سب حلال ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 173 کے حاشیے میں تفصیل گزر چکی ہے۔ ذو ناب کا مطلب ہے وہ جانور جو اپنی کچلی کے دانت سے اپنا شکار پکڑتا ہے اور چیرتا ہوا، مثلاً شیر، چیتا، کتا، بھیڑیا وغیرہ، اور ذو مخلب کا مطلب ہے وہ پرندہ جو اپنے پنجے سے اپنا شکار جھپٹتا پکڑتا ہو، مثلاً شکرا، باز، شاہین، عقاب وغیرہ۔ ان کی تفصیل آیت نمبر 3 میں آ رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الحدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ ادب والے مہینے کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پر پہنائے گئے جانوروں کی جو کعبہ میں جا رہے ہوں۔ شاعر شعیرہ کی جمع ہے، اس سے مراد حرمات اللہ ہیں جن کی تعظیم و حرمت اللہ نے مقرر فرمائی ہے۔ بعض نے اسے عام رکھا ہے اور بعض کے نزدیک یہاں حج و عمرے کے مناسک مراد ہیں، یعنی ان کی بے حرمتی اور بے توقیری نہ کرو۔ اسی طرح حج و عمرے کی ادائیگی میں کسی کے درمیان رکاوٹ بھی مت بنو کہ یہ بھی بے حرمتی ہی میں ہے۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا او تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ فرمایا نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے والے جانوروں کی جو کعبہ میں جا رہے ہو، نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کی قصد سے اپنے رب تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں۔ ہاں، جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو۔ جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ۔ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ الشہر حرام مراد اس سے جنس ہے، یعنی حرمت والے چاروں مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، ان کی حرمت برقرار رکھو اور ان میں قتال مت کرو۔ بعض نے اس سے صرف ایک مہینہ یعنی ماہ ذوالحج کا مہینہ مراد دیا ہے، بعض نے اس حکم کو فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم سے منسوخ مانا ہے، مگر اس کی ضرورت نہیں۔ دونوں احکام کے اپنے اپنے دائرے ہیں جن میں تعارض نہیں۔ ہدی ایسے جانور کو کہا جاتا ہے جو حاجی حرم میں قربان کرنے کے لیے ساتھ لے جاتے ہیں۔ قلائدہ قلادہ کی جمع ہے جو گلے کے پٹے کو کہا جاتا ہے۔ یہاں حج یا عمرہ کے موقع پر قربان کیے جانے والے ان جانوروں کو مراد لیا گیا ہے۔
ان کے گلوں میں علامت اور نشانی کے طور پر جوتے یا پتے ڈال دیے جاتے تھے، پس قلائد سے مقصود وہی جانور ہوئے جنہیں حرم لے جایا جاتا تھا۔ یہ حدیث کی مزید تاکید ہے، مطلب یہ ہے کہ ان جانوروں کو کسی سے چھینا جائے، نہ ان کے حرم تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ کھڑی جائے، یعنی حج و عمرے کی نیت سے یا تجارت و کاروبار کی غرض سے حرم جانے والوں کو مت روکو، نہ انہیں تنگ کرو۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ احکام اس وقت کے ہیں جب مسلمان اور مشرک اکٹھے حج و عمرہ کرتے تھے، لیکن جب آیت انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا سورۃ التوبہ، مشرکین تو پلیت ہیں، بس اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں، نازل ہو گئی تو مشرکین کی حد تک یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ بعض کے نزدیک یہ آیت محکم یعنی غیر منسوخ ہے اور یہ حکم مسلمانوں کے بارے میں ہے۔ یہاں امر باجت یعنی جواز بتلانے کے لیے ہے، یعنی جب تم احرام کھول دو تو شکار کرنا تمہارے لیے جائز ہے، یعنی گو تمہیں ان مشرکین نے 6 ہجری میں مسجد حرام میں جانے سے روک دیا تھا، لیکن تم ان کے اس روکنے کی وجہ سے ان کے ساتھ زیادتی والا رویہ اختیار مت کرنا۔ دشمن کے ساتھ بھی حلم اور عفو کا سبق دیا جا رہا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیہ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ فرمایا تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو، اور جو گلا گھٹنے سے مراد ہو، اور جو کسی ضرب سے مر گیا ہو، اور جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو لیکن اسے تمہیں ذبح کر ڈالا ہو تو حرام نہیں ہے، اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی کہ قرا کے تیروں کے ذریعے فال گیری کرو، یہ سب بدترین گناہ ہیں۔ آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، خبردار تم ان لوگوں سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ پس جو شخص شدت بھوک کی میں بے قرار ہو جائے بشرطے کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ یہاں سے ان محرمات کا ذکر شروع ہو رہا ہے جن کا حوالہ سورت کے آغاز میں دیا گیا ہے۔ آیت کا اتنا حصہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 173۔ گلا کوئی شخص گھونٹ دے یا کسی چیز میں پھنس کر خود گلا گھٹ جائے، دونوں صورتوں میں مردہ جانور حرام ہے۔ کسی نے پتھر، لاٹھی یا کوئی اور چیز ماری جس سے وہ بغیر ذبح کیے مر گیا، زمانہ جاہلیت میں ایسے جانوروں کو کھا لیا جاتا تھا، شریعت نے منع فرما دیا۔ بندوق کا شکار، بندوق کا شکار کیے ہوئے جانوروں کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ امام شوکانی نے ایک حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بندوق کے شکار کو حلال قرار دیا ہے، یعنی اگر بسم اللہ پڑھ کر گولی چلائی گئی اور شکار ذبح سے پہلے ہی مر گیا تو اس کا کھانا اس قول کے مطابق حلال ہے، چاہے خود گرا ہو یا کسی نے پہاڑ وغیرہ سے دھکا دے کر گرایا ہو۔ نتیحۃ منتوحۃ کے معنی میں ہے، یعنی کسی نے اسے ٹکر مار دی اور بغیر ذبح کیے وہ مر گیا، یعنی شیر، چیتا اور بھیڑیا وغیرہ جسے ذوناب کچلیوں سے شکار کیے کرنے والے درندوں میں سے کسی نے اسے کھایا اور وہ مر گیا ہو۔ زمانہ جاہلیت میں مر جانے کے باوجود ایسے جانوروں کو کھا لیا جاتا تھا۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ استثناء تمام مذکورہ جانوروں کے لیے ہے، یعنی منخنقہ والموقوذۃ، متردیہ، نطیحۃ اور درندوں کا کھایا ہوا، اگر تم نے انہیں اس حال میں پالو کہ ان میں زندگی کے آثار موجود ہوں اور پھر تم انہیں شرعی طریقے سے ذبح کر لو تو تمہارے لیے ان کا کھانا حلال ہوگا۔ زندگی کی علامت یہ ہے کہ ذبح کرتے ہوئے جانور پھڑکے اور ٹانگیں مارے۔ اگر چھری پھیرتے وقت یہ اضطراب و حرکت نہ ہو تو سمجھ لو یہ مردہ ہے۔ ذبح کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر تیز دھار آلے سے اس کا گلا اس طرح کاٹا جائے کہ رگیں کٹ جائیں۔ ذبح کے علاوہ نہر بھی مشروع ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے جانور کے لبے پر چھری ماری جائے۔ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے جس سے نرخرا اور خون کی خاص رگیں کٹ جاتی ہیں اور سارا خون بہہ جاتا ہے۔
مشرکین اپنے بتوں کے قریب پتھر یا کوئی چیز نصب کر کے اسے خاص جگہ بناتے تھے جسے نصب، تھان یا استانہ کہتے تھے۔ اسی پر وہ بتوں کے نام نظر کیے گئے جانوروں کو ذبح کرتے تھے، یعنی یہ وما احل بہ لغیر اللہ کی ایک شکل تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آستانوں، مقابر اور درگاہوں پر جہاں لوگ طلب حاجات کے لیے جاتے ہیں اور وہاں مدفون افراد کی خوشنودی کے لیے جانور، مرغا، بکرا وغیرہ ذبح کرتے ہیں یا پکی پکائی دیگیں تقسیم کرتے ہیں، ان کا کھانا حرام ہے۔ وما ذبح علی النصب میں داخل ہے۔ وَإِن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک تیروں کے ذریعے تقسیم کرنا، دوسرے تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا۔ پہلے معنی کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ جوئے وغیرہ میں ذبح شدہ جانور کی تقسیم کے لیے یہ تیر ہوتے تھے جس میں کسی کو کچھ مل جاتا، کوئی محروم رہ جاتا۔ دوسرے معنی کی روح سے کہا گیا کہ ازلام سے مراد تیر ہیں جن سے وہ کسی کام کا آغاز کرتے وقت فعل لیا کرتے تھے۔ انہوں نے 3 قسم کے تیر بنا رکھے تھے، ایک افعل کر، دوسرے میں لا تفعل نہ کر، اور تیسرے میں کچھ نہ ہوتا تھا۔ افعل والا تیر نکل آتا تو وہ کام کر لیا جاتا، لا تفعل والا نکلتا تو نہ کرتے، اور تیسرا تیر نکل آتا تو پھر دوبارہ فعل نکالتے۔ یہ بھی گویا کہانت اور استمداد بغیر اللہ کی شکل ہے، اس لیے اسے بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ استقسام کے معنی طلب قسمت ہے، یعنی تیروں سے قسمت طلب کرتے تھے۔ بھوک کی اضطراری کیفیت میں مذکورہ محرمات کے کھانے کی اجازت ہے، بشرطے کہ مقصد اللہ کی نافرمانی اور حد سے تجاوز کرنا نہ ہو، صرف اپنی جان بچانا مقصود ہو۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مقلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب۔ فرمایا کہ یہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھار رکھا ہے، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت سکھاتے ہو، جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے، بس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں تو تم اس سے کھا لو اور اس پر اللہ کے نام کا ذکر کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جو حلال ہیں، ہر حلال طیب ہے اور ہر حرام خبیث ہے۔ جوارح جارح کی جمع ہے جو کا سب کمانے والا کے معنی ہے۔ مراد شکاری کتا، باز، چیتا، شکرا اور دیگر شکاری پرندے اور درندے ہیں۔ مقلبین کا مطلب ہے شکار پر چھوڑنے سے پہلے ان کو شکار کے لیے سدھایا گیا ہو۔ سدھانے کا مطلب ہے جب اسے شکار پر چھوڑا جائے تو دوڑتا ہوا جائے، جب روک دیا جائے تو رک جائے، اور بلایا جائے تو واپس آ جائے۔ ایسے سدھائے ہوئے جانوروں کا شکار کیا ہوا جانور 2 شرطوں کے ساتھ حلال ہے۔ ایک یہ کہ اسے شکار کے لیے چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لی گئی ہو، دوسری یہ کہ شکاری جانور شکار کر کے اپنے مالک کے لیے رکھ چھوڑے اور اسی کا انتظار کرے، خود نہ کھائے، حتیٰ کہ اگر اس نے اسے مار بھی ڈالا ہو تب بھی وہ مقلول شکار شدہ جانور حلال ہوگا، بشرطے کہ اس کے شکار میں سدھائے ہوئے چھوڑے ہوئے جانور کے علاوہ کسی اور جانور کی شرکت نہ ہو۔ اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محصنين غير مصافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ فرمایا کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئیں اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو، اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ علانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری۔ منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں اور آخرت میں ہارنے والوں میں سے ہیں۔ اہل کتاب کا وہی ذبیحہ حلال ہوگا جس میں خون بہہ گیا ہو، گویا ان کا مشینی ذبیحہ حلال نہیں ہے کیونکہ اس میں خون بہنے کی ایک بنیادی شرط مفقود ہے۔ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت کے ساتھ ایک تو پاک دامن کی قید ہے جو آج کل اکثر اہل کتاب کی عورتوں میں مفقود ہے، دوسرے اس کے بعد فرمایا گیا جو ایمان کے ساتھ کفر کرے اس کے عمل برباد ہو گئے۔ اس سے یہ تنبیہ مقصود ہے کہ اگر ایسی عورت سے نکاح کرنے میں ایمان کے ضیاع کا اندیشہ ہو تو بہت ہی خسارہ کا سودا ہوگا، اور آج کل اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح میں ایمان کو جو شدید خطرات لاحق ہیں محتاج وضاحت نہیں۔
درا حالانکہ ایمان کو بچانا فرض ہے، ایک جائز کام کے لیے فرض کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا، اس لیے اس کا جواز بھی اس وقت تک ناقابل عمل رہے گا جب تک مذکورہ دونوں چیزیں مفقود نہ ہو جائیں۔ علاوہ ازیں آج کل کے اہل کتاب ویسے بھی اپنے دین سے بالکل ہی بیگانہ، بالکل بیزار اور باغی ہیں، اس حالت میں کیا وہ واقعی اہل کتاب میں شمار بھی ہو سکتے ہیں؟ واللہ عالم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا من ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ فرمایا اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ منہ دھو یعنی ایک ایک، دو دو یا تین تین مرتبہ دونوں ہتھیلیاں دھونے، کلی نہ کرنے میں پانی ڈال کر جھاڑنے کے بعد، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے منہ دھونے کے بعد ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا جائے۔ مسح پورے سر کا کیا جائے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ اپنے ہاتھ آگے سے پیچھے گدی تک لے جائے اور پھر وہاں سے آگے کو لائے جہاں سے شروع کیا تھا۔ اسی کے ساتھ کانوں کا مسح کر لے۔ اگر سر پر پگڑی یا امامہ ہو تو حدیث کی روح سے موضوع کی طرح اس پر بھی مسح جائز ہے۔ علاوہ ازیں ایک مرتبہ ہی اس طرح مسح کر لینا کافی ہے۔ ارجلکم کا عطف وجوہکم پر ہے، یعنی اپنے پیر ٹخنے تک دھو، اور اگر موزے یا جرابیں پہنی ہوئی ہیں بشرطے کہ وضو کی حالت میں پہنی ہو تو حدیث کی روح سے پیر دھونے کے بجائے جرابوں پر مسح بھی جائز ہے۔ ملحوظ نمبر 1، اگر پہلے سے وضو ہو تو نیا وضو کرنا ضروری نہیں، تاہم ہر نماز کے لیے تازہ وضو بہتر ہے۔ نمبر 2، وضو سے پہلے نیت فرض ہے۔ نمبر 3، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی بھی ضروری ہے۔ نمبر 4، داڑھی گھنی ہو تو اس کا خلال کیا جائے۔ نمبر 5، اعضاء کو ترتیب وار دھویا جائے، ان کے درمیان فاصلہ نہ کیا جائے، یعنی ایک عضو دھونے کے بعد دوسرے عضو کے دھونے میں دیر نہ کی جائے، بلکہ سب اعضاء تسلسل کے ساتھ یکے بعد دیگرے دھوئے جائیں۔ اعضائے وضو میں سے کسی بھی عضو کا کوئی حصہ خشک نہ رہے، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ کوئی عضو بھی 3 مرتبہ سے زیادہ نہ دھویا جائے، ایسا کرنا خلاف سنت ہے۔ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ملے اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر مل لو، اور اللہ تعالیٰ پر کہ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ جنابت سے مراد وہ ناپاکی ہے جو احتلام یا بیوی سے ہم بستری کرنے کی وجہ سے لاحق ہو جاتی ہے، اور اسی حکم میں حیض اور نفاس بھی داخل ہیں۔ جب حیض یا نفاس کا خون بند ہو جائے تو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے طہارت یعنی غسل ضروری ہے، البتہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی اجازت ہے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس کی مختصر تشریح اور تیمم کا طریقہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 میں گزر چکا ہے۔ صحیح بخاری میں اس کی شان نزول کی بابت آتا ہے کہ ایک سفر میں بیدا کے مقام پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا، جس کی وجہ سے وہاں رکنا یا رکے رہنا پڑا۔ صبح کی نماز کے لیے لوگوں کے پاس پانی نہ تھا اور تلاش ہوئی تو پانی دستیاب بھی نہ ہوا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں تیمم کی اجازت دی گئی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے آیت سن کر کہا، اے آل ابی بکر، تمہاری وجہ سے اللہ نے لوگوں کے لیے برکتیں نازل فرمائی ہیں، اور یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، تم لوگوں کے لیے سراپائے برکت ہو، اسی لیے تیمم کی اجازت مرحمت فرما دی گئی۔ اسی لیے حدیث میں وضو کرنے کے بعد دعا کرنے کی ترغیب ہے۔ دعاؤں کی کتابوں سے یہ دعا یاد کر لی جائے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں نازل ہوئیں انہیں یاد رکھو، اور اس کے اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کرے، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ پہلے جملے کی تشریح سورۃ النساء آیت نمبر 135 میں اور دوسرے جملے کی سورہ مائدہ کی آغاز میں گزر چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عادلانہ گواہی کی کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے جو حدیث میں آتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میرے باپ نے مجھے عطیہ دیا تو میری والدہ نے کہا، اس عطیے پر آپ جب تک اللہ کے رسول کو گواہ نہیں بنائیں گے میں راضی نہیں ہوں گی۔ چنانچہ میرے والد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو اسی طرح عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اولاد کے درمیان انصاف کرو، اور فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں ان کے لیے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکامات کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو۔ جبکہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے پہلے روک دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور مومنین کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کی شان نزول میں مفسرین نے متعدد واقعات بیان کیے ہیں۔ مثلاً اس عرابی کا واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپسی پر ایک درخت کے سائے میں آرام فرما تھے، تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی۔ اس عرابی نے تلوار پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سونت لی اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تعمل فرمایا، اللہ، یعنی اللہ بچائے گا۔ یہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ بعض کہتے ہیں کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے خلاف، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرماتے، دھوکہ اور فریب سے نقصان پہنچانے کی سازش تیار کی تھی، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے ہاتھوں غلط فہمی سے جو 2 عامری شخص قتل ہو گئے تھے، ان کی دیت کی ادائیگی میں یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر سے حسب معاہدہ جو تعاون لینا تھا، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا سمیت وہاں تشریف لے گئے اور ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے یہ سازش تیار کی کہ اوپر سے چکی کا پاٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا دیا جائے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی مطلع فرما دیا۔ ممکن ہے کہ ان سارے ہی واقعات کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہو، کیونکہ ایک آیت کے نزول کے کئی اسباب و عوامل ہو سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فقد ضل سواء السبیل۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے، تو یقیناً میں تمہاری برائیوں سے تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں سے لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہوں۔ اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔
جب اللہ تعالیٰ نے مومنین کو وہ عہد اور میثاق پورا کرنے کی تاکید کی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لیا، اور انہیں قیام حق اور شہادت عدل کا حکم دیا، اور انہیں وہ انعامات یاد کرائے جو ان پر ظاہراً و باطناً ہوئے، اور بالخصوص یہ بات کہ انہیں حق و ثواب کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تو اب اس مقام پر اس عہد کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا اور جس میں وہ ناکام رہے۔ یہ گویا بالواسطہ مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ تم بھی کہیں بنو اسرائیل کی طرح عہد و میثاق کو پامال کرنا شروع نہ کر دینا۔ اس وقت کا یہ واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جبابرہ سے قتال کے لیے تیار ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کے 12 قبیلوں پر 12 نقیب مقرر فرما دیے تاکہ وہ انہیں جنگ کے لیے تیار بھی کریں، ان کی قیادت و رہنمائی بھی کریں اور دیگر معاملات کا انتظام بھی فرمائیں۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں، اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی ان کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے۔ ان کی ایک نہ ایک خیانت پر آپ کو اطلاع ملتی ہی رہے گی، اور ہاں تھوڑے سے ایسے بھی نہیں ہیں، پس آپ انہیں معاف فرما دیجئے اور درگزر فرماتے رہیے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اتنے انتظامات اور عہد مواعید کے باوجود بنی اسرائیل نے عہد شکنی کی جس کی بنا پر وہ لعنت الہی کے مستحق بنے۔ اس لعنت کے دنیاوی نتائج یہ سامنے آئے کہ ایک ان کے دل سخت کر دیے گئے جس سے ان کے دل اثر پذیری سے محروم ہو گئے اور انبیاء کے وعظ و نصیحت ان کے لیے بیکار ہو گئے۔ دوسرے یہ کہ وہ کلمات الہی میں تحریف کرنے لگ گئے۔ یہ تحریف لفظی اور معنوی دونوں طرح کی ہوتی تھی، جو اس بات کی دلیل تھی کہ ان کی عقل و فہم میں کجی آ گئی ہے اور ان کی جسارتوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اللہ کی آیات تک میں تصرف کرنے سے انہیں گریز نہیں۔ بدقسمتی سے اس کساوت قلبی اور کلمات الہی میں تحریف سے ان امت محمدیہ کے افراد بھی محفوظ نہیں رہے۔ مسلمان کہلانے والے عوام نہیں، خواص بھی، جہلہ ہی نہیں، علماء بھی ایسے مقامات پر پہنچ چکے ہیں کہ واعظ و نصیحت اور احکام الہی کی یاد دہانی ان کے لیے بیکار ہے۔ وہ سن کر ان سے ذرا اثر قبول نہیں کرتے اور جن غفلتوں اور کوتاہیوں کا وہ شکار ہیں ان سے تائب نہیں ہوتے۔ اسی طرح اپنی بدعات، خود ساختہ مذمومات اور اپنے تعویلات باطلہ کے اثبات کے لیے کلام الہی میں تحریف کر ڈالتے ہیں۔ تیسرا نتیجہ اس کا مطلب یہ کہ احکام الہی پر عمل کرنے میں انہیں کوئی رغبت اور دلچسپی نہیں رہی، بلکہ بے عملی اور بد عملی ان کا شعار بن گئی، اور وہ پستی کے اس مقام پر پہنچ گئے کہ ان کے دل سلیم نہ رہے، نہ ان کی فطرت مستقیم رہی۔ یعنی شذر، خیانت اور مکر ان کے کردار کا جزو بن گیا ہے، جس کے نمونے ہر وقت آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ یہ تھوڑے سے لوگ وہی ہیں جو یہودیوں سے مسلمان ہو گئے تھے اور ان کی تعداد 10 سے بھی کم تھی۔ عفو و درگزر کا یہ حکم اس وقت دیا گیا جب لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ بعد میں اس کی جگہ حکم دیا گیا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، سورۃ التوبہ، ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ بعض کے نزدیک عفو و درگزر کا یہ حکم منسوخ نہیں ہے، یہ بجائے خود ایک اہم حکم ہے۔ حالات و ظروف کے مطابق اسے بھی اختیار کیا جا سکتا ہے اور اس سے بھی بعض دفعہ وہ نتائج حاصل ہو جاتے ہیں جن کے لیے قتال کا حکم دیا گیا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور فرمایا جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض و عداوت ڈال دی جو قیامت تک رہے گی، اور جو کچھ یہ کرتے تھے عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں سب بتلا دے گا۔ نصارہ نصرہ مدد سے ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوال من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین میں کون میرا مددگار ہے، کے جواب میں ان کے چند مخلص پیروکاروں نے جواب دیا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، اسی سے ماخوذ ہے۔ یہ بھی یہود کی طرح اہل کتاب ہیں، ان سے بھی اللہ نے عہد لیا لیکن انہوں نے بھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ اس کے نتیجے میں ان کے دل بھی اثر پذیری سے خالی اور ان کے کردار کھوکھلے ہو گئے۔
یہ عہد الہی سے انحراف اور بے عملی کی وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر قیامت تک کے لیے مسلط کر دی گئی۔ چنانچہ عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں جو ایک دوسرے سے شدید نفرت و عناد رکھتے اور ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے معبد میں عبادت نہیں کرتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ امت مسلمہ پر بھی یہ سزا مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ امت بھی کئی فرقوں میں بٹ گئی ہے جن کے درمیان شدید اختلافات اور نفرت و عناد کی دیواریں حائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہے ہیں جنہیں تم چھپا رہے تھے، بہت سی باتوں سے درگزر کرتے ہیں۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی، یعنی انہوں نے تورات و انجیل میں جو تبدیلیاں اور تحریفات کیں انہیں تش تش بام کیا، اور جن کو وہ چھپاتے تھے ظاہر کیا، جیسے سزائے رجم، جیسا کہ احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ نورن اور کتاب مبین دونوں سے مراد قرآن کریم ہے۔ ان کے درمیان واو مغایرت مصداق نہیں، مغایرت معنی کے لیے ہے، اور یہ عطف تفسیری ہے، جس کی واضح دلیل قرآن کریم کی اگلی آیت ہے جس میں کہا جا رہا ہے یہدی بہ اللہ، کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے۔ اگر نور اور کتاب یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی تو الفاظ یہدی بہم اللہ ہوتے، یعنی اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے سے ہدایت فرماتا ہے۔ قرآن کریم کی اس نص سے واضح ہو گیا کہ نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد ایک ہی چیز یعنی قرآن کریم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب سے قرآن مجید مراد ہے، جیسا کہ اہل بدعت باور کراتے ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت نور من نور اللہ کا عقیدہ گھڑ رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح اس خانہ ساز عقیدت کے اس بات کے لیے ایک حدیث بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا اور پھر اس نور سے ساری کائنات پیدا کی، حالانکہ یہ حدیث کے کسی بھی مستند مجموعے میں موجود نہیں ہے۔ علاوہ ازیں یہ اس حدیث صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا گیا، ان اول ما خلق اللہ القلم۔ یہ روایت ترمذی اور ابو داود میں ہے۔ محدث البانی لکھتے ہیں فالحدیث صحیح بلا ریب وہو من الاضل الظاہر علی بطلان الحدیث المشہور۔ تعلیمات المشکات۔ مشہور حدیث جابر کے اللہ نے سب سے پہلے نبی کا نور پیدا کیا باطل ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ فرمایا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضائے الہی کے در پہ ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے، اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہبری فرماتا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ فرمایا یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم اور اس کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسمانوں اور زمین اور دونوں کے درمیان کا کل ملک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور ملکت تامہ کا بیان فرمایا ہے۔ مقصد عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت مسیح کا رد و ابطال ہے۔ حضرت مسیح کے عین اللہ ہونے کے قائل ہو پہلے تو کچھ ہی لوگ تھے، یعنی ایک ہی فرقہ یعقوبیہ کا یہ عقیدہ تھا، لیکن اب تقریباً تمام عیسائی الوہیت مسیح کے کسی نہ کسی انداز سے قائل ہیں۔ اسی لیے مسیحیت میں اب عقیدہ تثلیث یا اقانیم ثلاثہ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ بہرحال قرآن نے اس مقام پر تصریح کر دی کہ کسی پیغمبر اور رسول کو اللہ الہی صفات سے متصف قرار دینا کفر صریح ہے۔ اس کفر کا ارتکاب عیسائیوں نے حضرت مسیح کو اللہ قرار دے کر کیا۔ اگر کوئی اور گروہ یا فرقہ کسی اور پیغمبر کو بشریت اور رسالت کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر فائز کرے گا تو وہ بھی اس کفر کا ارتکاب کرے گا۔ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ هَٰذِهِ الْعَقِیدَةِ الْفَاسِدَةِ۔
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير۔ فرمایا یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اسی کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے۔ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، یعنی اللہ کا بیٹا، اور اپنے آپ کو بھی ابناء اللہ کے بیٹے اور اس کا محبوب قرار دے لیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں ایک لفظ محذوب ہے، یعنی اتباع ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹوں عزیز و مسیح کے پیروکار ہیں۔ دونوں مفہوموں میں سے کوئی سا بھی مفہوم مراد دیا جائے، اس سے ان کے تفاخر اور اللہ کے بارے میں بے جا اعتماد کا اظہار ہوتا ہے، جس کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ اس میں ان کے مذکورہ تفاخر کا بے بنیاد ہونا واضح کر دیا گیا کہ اگر تم واقعی اللہ کے محبوب اور چہیتے ہوتے یا محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم جو چاہو کرو، اللہ تعالیٰ تم سے باس پرس ہی نہیں کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کی پاداش میں سزا کیوں دیتا رہا ہے؟ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ دعووں کی بنیاد پر نہیں ہوتا، نہ قیامت والے دن ہوگا، بلکہ وہ تو ایمان و تقوی اور عمل دیکھتا ہے، اور دنیا میں بھی اسی کی روشنی میں فیصلہ فرماتا ہے، اور تا قیامت والے دن بھی اسی اصول پر فیصلہ ہوگا۔ تاہم یہ عذاب یا مغفرت کا فیصلہ اسی سنت اللہ کے مطابق ہوگا جس کی وضاحت فرما دی ہے کہ اہل ایمان کے لیے مغفرت اور اہل کفر و فسوق کے لیے عذاب۔ تمام انسانوں کا فیصلہ اسی کے مطابق ہوگا۔ اے اہل کتاب، تم بھی اسی کی پیدا کردہ مخلوق یعنی انسان ہو، تمہاری بابت فیصلہ دیگر انسانی مخلوق سے مختلف کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ فرمایا، اے اہل کتاب، بالیقین ہمارے رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے وقفے کے بعد آ پہنچے، جو تمہارے لیے صاف صاف بیان فرما رہے ہیں، تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی برائی سنانے والا آیا ہی نہیں۔ بس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آن پہنچا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو تقریباً 570 یا 600 سال کا فاصلہ ہے، یہ زمانہ فترت کہلاتا ہے۔ اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ اس فترت کے بعد ہم نے اپنا آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیا ہے، اب تم یہ بھی نہ کہہ سکو گے کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر و نذیر پیغمبر ہی نہیں آیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور یاد کرو، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا، اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا۔ بیشتر انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہی ہوئے ہیں، جن کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم کر دیا گیا، اور آخری پیغمبر بنو اسماعیل سے ہوئے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح متعدد بادشاہ بھی بنی اسرائیل میں ہوئے، اور بعض نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ملوکیت بادشاہت سے نوازا، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت کی طرح ملوکیت بادشاہت بھی اللہ کا انعام ہے، جسے علی الاطلاق برا سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر ملوکیت بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بادشاہ بناتا، نہ اس کا ذکر انعام کے طور پر فرماتا، جیسا کہ یہاں ہے۔ آج کل مغربی جمہوریت کا کابوس اس طرح ذہنوں پر مسلط ہے، اور شاطران مغرب نے اس کا افسون اس طرح پھونکا ہے کہ مغربی افکار کے اسیر اہل سیاست ہی نہیں بلکہ اصحاب جبہ و دستار بھی ہیں۔ بہرحال ملوکیت یا شخصی حکومت اگر بادشاہ اور حکمران عادل و متقی ہو تو جمہوریت 1000 درجے بہتر ہے۔ اشارہ ہے کہ ان انعامات اور معجزات کی طرف جن سے بنی اسرائیل نوازے گئے، جیسے من و سلویٰ کا نزول، بادلوں کا سایہ، فرعون سے نجات کے لیے دریا سے راستہ بنا دینا وغیرہ۔ اس لحاظ سے یہ قوم اپنے زمانے میں فضیلت اور اونچے مقام کی حامل تھی، لیکن پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و بعثت کے بعد اب یہ مقام فضیلت امت محمدیہ کو حاصل ہو گیا ہے۔
فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، آل عمران، تم بہترین امت ہو جسے نوع انسانی کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن یہ بھی مشروع ہے اس مقصد کی تعمیل کے ساتھ جو اسی آیت میں بیان کر دیا گیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس مقصد کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ اپنے خیر امت ہونے کا اعزاز برقرار رکھ سکے۔ یا قومی ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اے میری قوم والو، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو۔ بنی اسرائیل کے مورث اعلیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن بیت المقدس تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے امارت مصر کے زمانے میں یہ لوگ مصر جا کر آباد ہو گئے تھے، اور پھر تب سے اس وقت تک مصر ہی میں رہے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام انہیں راتوں رات فرعون سے چھپ کر مصر سے نکال نہیں لے گئے۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی حکمرانی تھی جو ایک بہادر قوم تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بیت المقدس جا کر آباد ہونے کا عزم کیا تو اس کے لیے وہاں قابض عمالقہ سے جہاز ضروری تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا حکم دیا اور نصرت الہی کی بشارت فرما دی، لیکن اس کے باوجود بنو اسرائیل عمالقہ سے لڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ مراد وہی فتح و نصرت ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی صورت میں ان سے کر رکھا تھا، یعنی جہاد سے اعراض مت کرو۔ قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین وان لنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، فرمایا انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، وہاں تو زوراور سرکش لوگ ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں پھر تو ہم بخوشی چلے جائیں گے۔ بنو اسرائیل عمالقہ کی بہادری کی شہرت سے مرعوب ہو گئے اور پہلے مرحلے پر ہی ہمت ہار بیٹھے اور جہاز سے دستبردار ہو گئے۔ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی پرواہ کی اور نہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ نصرت پر یقین کیا، اور وہاں جانے سے صاف انکار فرما دیا۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ فانکم غالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، دو اشخاص نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، کہنے لگے کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ قوم موسیٰ علیہ السلام میں سے صرف یہ دو اشخاص صحیح معنوں میں ایماندار نکلے جنہیں نصرت الہی پر یقین تھا۔ انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ تم ہمت تو کرو، پھر دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرماتا ہے۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہے تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار دونوں جا کر لڑ بھیڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل نے بدترین بزدلی، سوء ادبی اور تمرد و سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تو اور تیرا رب جا کر لڑ لے۔ اس کے برعکس جب جنگ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو انہوں نے قلت تعداد و قلت وسائل کے باوجود جہاد میں حصہ لینے کے لیے بھرپور عزم کا اظہار کیا، اور یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا۔ صحیح بخاری۔